نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہیں۔ آپ کی بعثت اس کائنات کے لیے نوع انسان اور نوع جن کے لیے باعث ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی محبت اصل میں مقصود ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، پوری انسانیت سے، پوری کائنات سے بڑھ کر اسے مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، وہ میں کچھ مثالوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہی پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہم سے پہلے بھی محبت کی جا چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کی کوئی تعریف آج تک جامع اور معنی نہیں ہو سکی۔ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے دنیا میں۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنے وجدان کے اعتبار سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کی کوئی اتفاقی تعریف یا ایسی کوئی جامع معنی تعریف جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، ایسی کوئی تعریف دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی کوئی تعریف نہیں ہو سکی،
لیکن اس کی علامات، اس کے آثار، اس کے طریقے موجود ہیں کہ محبت کیسے کی جا سکتی ہے، محبت کیسے ہو جاتی ہے، علامت کیا ہے کہ کسی شخص کو واقعی کسی سے محبت ہے، اس کی کیا علامت ہے، ایسے کون سے اعمال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو عمل کرنے والا ہے اس کو محبت ہے کسی سے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ محبت کے دعوے آج ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اصل میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہے، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے، ہر ایک کا عمل مختلف ہے، ہر ایک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے، ہر ایک کا نظریہ مختلف ہے۔ تو کس کی محبت سچی ہے اور کس کی محبت سچی نہیں ہے، کون حقیقی محب ہے اور کون حقیقی محب نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ محبت کی جا چکی ہے، ہم دنیا میں پہلے نہیں ہیں جنہوں نے محبت کرنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا محبت کرو تو ہم نے سب سے پہلے محبت کرنی ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے کہ کیسے محبت کرنی ہے۔ ہم سے پہلے محبت کی جا چکی ہے، اور اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کی ہے۔ آپ کے وفادار صحابہ نے محبت کے ریکارڈ قائم کیے، ایسی محبت دنیا میں نہ کبھی کسی نے کی ہے کسی سے، نہ کبھی کوئی کر رہا ہے، نہ کبھی کرے گا۔ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس کی دلیل بھی میں پیش کرنے والا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے۔ محبت کے تقاضے دنیا میں اگر نبھائے گئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وقت نبھائے گئے۔ یہ حقیقی محبت، سب سے زیادہ محبت، اس کائنات کی سب سے بڑی محبت کس نے کی ہے اور کس طریقے سے کی ہے، انشاءاللہ آج اسی پہ بات ہونی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ہستی ایک مومن اور مسلمان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بہت بار اس بات کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ ایک فرمان میں نے سنایا بھی ہے، اس کائنات میں سے سب سے بڑھ کر جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے انسان حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ تو ہو سکتا ہے اس کا، نعرہ تو ہو سکتا ہے اس کا، لیکن وہ حقیقی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ خود آپ غور کر لیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی غور کریں کہ کیا واقعی ایسے ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے، کسی چیز کی محبت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ آپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہمارے ختم ہو جائیں، آپ کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکے، پھر تو واقعی ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم حقیقی طور پر مومن ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمارا ایمان ابھی کامل ہوا ہی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کو ایمان چاہیے تھا وہ ہمارے اندر ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے اعلان نبوت کیا تو جانثار اور پروانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا شروع ہو گئے، جڑنا شروع ہو گئے، آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، آپ سے محبت کرنا شروع ہو گئے، اور ایسی محبت کی لازوال داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں
کہ آپ کو شاید وہ قصے کہانیاں لگیں، ایسی بھی محبت ہو سکتی ہے، ایسا بھی پیار ہو سکتا ہے، کیا محبت کا یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، انہیں کچھ فرماتے ہیں، ان کے سامنے کچھ کر کے دکھاتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 واسطے ہیں صرف۔ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ سمیت 4 واسطے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ تک 3 واسطے ہیں، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، کتنی روشن بین اور واضح دلیل ہے کہ محدثین کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو نوٹ کیا، نقل کیا، روایت کیا، لیکن روایت کرتے وقت ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کم سے کم ہو۔ صحیح بخاری میں کتنی ہی ایسی روایات ہیں کہ آپ کو 5، 6، 7 تک واسطے مل جائیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کم سے کم واسطے ہوں، جس طرح اس حدیث میں 4 واسطے ہیں، صرف 4 بندوں کا گیپ ہے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور 22 ایسی حدیثیں صحیح بخاری میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ ایک امام بخاری کے استاذ ہیں، دوسرے تابعی ہیں، اور تیسرے صحابی ہیں۔ صرف 3 واسطے ہیں، 3 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ اس لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت کرتے ہیں، آپ کی احادیث پر جان چھڑکتے ہیں، وہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جی رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، لیکن آپ کے فرامین تو ہر وقت ان کے کانوں میں، ان کی زبانوں پہ جاری ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، وہ کیا، ایسے آپ سوتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور یقین جانیں آپ کے سامنے ویڈیو بن کر آ جائے، اس ویڈیو پر اتنا ایمان نہیں رکھا جا سکتا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیان کردہ احادیث پر ایمان رکھا جاتا۔ ہم قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم، واقعی جو حدیث میں آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، یہ جو راوی ہیں انسان نہیں، فرشتے ہیں، فرشتے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی سچے انسان کو، سچے اور کھرے انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انسان نہیں، فرشتہ ہے، فرشتہ ہے۔ جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے، لیکن اپنے اخلاق، کردار اور اطوار کے اعتبار سے یہ فرشتے تھے کہ جن کے بارے میں کبھی جھوٹ بولنے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قسم اٹھا کے آپ کہہ سکتے۔ ویڈیو تو ایڈٹ ہو جاتی ہے نا، کتنی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بعد میں پتہ چلتا ہے فیک ویڈیو ایڈٹ ہو چکی ہے۔ ایڈیٹنگ کا کمال ہے، وہ بات اصل میں کچھ اور کی گئی ہوتی ہے، اس کو اور بنایا گیا ہوتا ہے۔ دھڑ کوئی ہے، سر کوئی اور لگایا گیا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ایڈیٹڈ نہیں ہیں، اوریجنل فارم میں ہے۔ ہم اس پر قسم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سر پر قرآن رکھ دو، ہم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ کے ایک ایک قول کو، آپ کے ایک ایک فعل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تقریر کو محفوظ کیا گیا، اور ایسی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
کسی نبی کے بارے میں، پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے مشہور و معروف انبیاء جن کو ماننے والی امتیں آج بھی دنیا میں ہیں، دعویٰ کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہودی ہیں۔ کسی عیسائی سے آپ پوچھ کے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں عبادت کس طرح کرتے تھے، عبادت کس طرح کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، خلوت کیسی تھی، جلوت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، گفتار کیسی تھی، آپ کو نہیں بتا سکے۔ یہودی سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نہیں بتا سکے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثال صحابہ کرام نے اور محدثین نے پیش کی ہے کہ کائنات میں اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ اتنی محبت نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے قیامت تک۔ ایک ایک قول، ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، اور حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت نہیں، خلوت میں ایک عمل ہے، خلوت ہے، اندھیرے میں ایک عمل ہے، وہ عمل بھی محفوظ ہو کر امت تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو نہیں، رات کو عمل کیا ہے، اجالے میں نہیں، اندھیرے میں عمل کیا ہے، مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں عمل کیا ہے، لوگوں کے جاگتے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے عمل کیا ہے۔ وہ عمل بھی آج محفوظ ہو کر ہمیں آج احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ محبت کی مثالیں کس طرح ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو معمر سے، وہ اپنے استاد عبد الوارث سے، وہ اپنے استاد عبد العزیز سے جو تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، یہ پورا ایک قصہ ہے، پوری ایک کہانی ہے جو بیان ہوئی ہے شروع سے لے کر اینڈ تک، بڑی لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس موجود ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی استاذ کو پہچاننا ہے تو اس کے شاگردوں کو دیکھو، اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے شاگرد کیسے ہیں، استاد کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کسی پیر کی قابلیت اور اس کے افکار، اس کے نظریات کو جانچنا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اور ادھر کفار میں سے ایک شخص قاصد بن کر آیا۔ قاصد کسے کہتے ہیں؟ آج کے دور میں سمجھیں کہ وزیر خارجہ ہے، وزیر خارجہ ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی قاصد بن کر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاڑنے لگتا ہے۔ تاڑنا کہتے ہیں کسی چیز کو غور سے دیکھنا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، انہماک کے ساتھ دیکھنا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، گویا کہ کیپچر کرنا، اپنے حافظے میں اس کو نقش کرنا۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کافر ہیں، کفار کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ لگا رہے ہیں، آئے مذاکرات کرنے ہیں، حالات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ حالات کا جائزہ بھی لوں کہ بازی کس طرف جانی ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ڈیل کریں آئندہ، مذاکرات میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے یا بھاری رکھنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے، یہ سارا کچھ وہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث بیان کرتے، مسلمان ہونے کے بعد
عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں آیا تو صحابہ کرام کو بڑے غور سے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کے صحابہ کیا کرتے ہیں. کہتے میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھوک نہیں پھینکی مگر کسی صحابی کے ہاتھ میں گری. آپ نے جب بھی تھوک پھینکی ہے زمین پر کبھی نہیں گری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ہاتھ پر، اور وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے دھکم پیل ہو کر آگے ہاتھ کرتے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک میرے ہاتھ پہ گر جائے. اور جب تھوک کسی کے ہاتھ میں گر جاتی اسے دنیا آخرت کی سعادت حاصل ہو جاتی. فدالک بہا وجہہ وجلدہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. وہ صحابی اس تھوک کو اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر ملتا. اس قدر محبت کا عالم ہے، آپ کی تھوک مبارک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسموں پہ لگاتے ہیں. اور وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. اور یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ ہی انہوں نے یہ بیان کیا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. پہلا پوائنٹ یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی پوائنٹ پہ نہیں کہ یہاں پیروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہیں تک محدود نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو آپ کے حکم مبارک کے الفاظ بعد میں ادا ہوتے پورے، صحابہ کرام پہلے عمل کر کے دکھاتے. ابتدروا امرہ، ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، ارشاد فرماتے، آوازیں پست ہو جاتی. کسی کی مجال نہ ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرتے ہوئے اپنی بات کر دیتا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یہاں میں ساتھ ساتھ حاشیہ اگر لگاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم بھی کرتے، دعوے ہمارے بھی ہیں. ہمارے دعوے جھنڈیاں لگانے تک محدود ہیں، ہمارے دعوے جلوس کرنے تک، نکالنے تک محدود ہیں، ہمارے دعوے چراغاں کرنے تک محدود ہیں، ہمارے دعوے نعرے لگانے تک محدود ہیں. لیکن صحابہ کرام کے نعرے ایسے نہیں تھے. وہ نعرے نہیں لگاتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے. جب بھی حکم ہوتا مجال ہی نہیں کہ کسی صحابی نے عمل نہ کرے. ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہی حکم ہوا، حکم مکمل نہیں ہوا، عمل پہلے ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کی آوازیں پست ہو گئے. اور یہ ارشاد اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اور آگے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آواز تمہاری بلند ہو اور اللہ تمہارے اعمال ضائع کر. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اچھا یہ حکم کیا صرف صحابہ کرام کے لیے تھا؟ قرآن تو قیامت کے لیے ہے نا، قیامت تک کے لیے. جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آنے ہیں، جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. سب کے لیے حکم ہے. اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس آیت پر بھی ہمیں غور کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ان کی شان ہے کہ ان سے آگے بڑھنا منع ہے. اب کیا مطلب ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو یہ کہا گیا
کہ جب تم گلی بازار میں چل رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ چلو. ایسی مثالیں موجود ہیں. صحابہ کرام آگے بھی چلتے تھے, پیچھے بھی چلتے تھے, دائیں بھی چلتے تھے, بائیں بھی چلتے تھے. اور پھر یہاں کہا گیا کہ اللہ کے بھی آگے نہ بڑھو, تو اس سے کیا مراد ہے؟ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں چلتے تھے, اللہ رب العزت بھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مل کر چلے ہوں اور حکم ہوا ہو کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آگے نہ بڑھو. یہ اللہ کا مقام ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ ان کے آگے بڑھنا منع ہے. جہاں وہ فرما دیں بس وہیں ٹھہرنا ہے, جتنا وہ بتا دیں اتنا ہی عمل کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. مسلمان اس بات کو سمجھ لیں, یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ سے آگے بڑھنا منع ہے. اور پھر اگلی آیت میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود سے, اس وقت آپ کی آواز سے بلند آواز صحابہ کرام نہیں کرتے تھے, منع کر دیا گیا. لیکن ہمارے لیے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے, یہ محبت رسول کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو بلند نہیں کرنا, آپ کے ارشاد سے اپنی سوچ اور فکر کو بلند نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے, کائنات کی کسی چیز کو آپ نے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنانا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے. یہ ہے اللہ کے فرمان کا مطلب کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ حکم آج ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے لیے عمل کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کے کسی شخص کی کسی بات کو ہم ترجیح نہ دیں. آپ کا قول فعل آ گیا ہمارے سامنے, آپ کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی, آپ کا طریقہ ہمیں مل گیا, آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارے امام صاحب تو ایسے کہتے ہیں, ہمارے خطیب صاحب نے تو یہ فرمایا ہے, ہمارے بزرگ ہمارے پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں, یا پھر دوسرے انداز میں ہماری سوسائٹی نہیں مانتی جی, معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا, ہمارے گھر والے نہیں مانتے, میرے بچوں کا اصرار ہے, میری بیوی کا مطالبہ ہے, یہ میرے گھر والوں کی ڈیمانڈ ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے, آپ کی حدیث سنے, اس کے بعد اس طرح کی بات کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے. اس نے اپنی بات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح دے دی, اس نے اپنے گھر والوں کی بات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دے دی, اس نے اپنے بچوں کی بات کو, اپنی بیوی کی ڈیمانڈ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ترجیح دے دی ہے. اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد, آپ کی حدیث سننے کے بعد پھر بھی ایسے کرو گے, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کچھ, خفضوا اصواتهم عند, صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کر دیتے, اپنی رائے, اپنی سوچ, اپنی فکر کو چھوڑ دیتے تھے. کسی کی مجال نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ آگے سے کہیں نہیں جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور اگر کبھی غیرت ایمانی کی بنا پر کسی صحابی سے ایسی بات ہوئی, جیسا کہ یہی موقع ہے, صلح حدیبیہ کی شرائط پر بات ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی, مشرکین کی یہ شرط مان لی, مکہ سے جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا ہم اسے واپس کر دیں. مدینہ سے مکہ میں کوئی مسلمان چلا جائے تو کفار اسے واپس نہیں کریں.
یہ شرط مان لی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آپ ہماری کمزوری کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور شرطوں کو آپ ان کی مان رہے ہیں، کیا ہم لڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ شاید ہماری وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، بس بات ختم، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام کیا دیا، میں نے جو بات کہی ہے یہ مقام رسالت ہے، تمہیں بولنے کا حق نہیں، بس عمر خاموش۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے صحابہ کی آواز کبھی بلند نہیں ہوتی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، انتہائی غور سے سماعت کرتے صحابہ کرام، انتہائی غور سے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، عروہ بن مسعود ثقفی نے جو بتائی ہے، محبت کا یہ جو عالم ہے، ایسا منظر تو شاید کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو میں نے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت اتنی تھی، آپ کی تعظیم کے تقاضے کی بنا پر نظر بھر کر آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اتنی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سامنے سے نظر بھر کر دیکھ لے۔ آپ کی تعظیم اور آپ کی عزت اور احترام میں نظریں جھکی ہوئی ہیں صحابہ کرام۔ اور اگر مسلمانوں کا یہ طرز عمل بن جائے جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، محبت کا یہ عالم ہو جائے، یقین جانے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہو، چاہے مسلمانوں کے وسائل کتنے کم ہوں، چاہے ترقی میں مسلمان کتنے پیچھے ہوں، اگر یہ محبت کا یہ عالم آپ اپنا لیں، اللہ کی قسم ہے کافر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی حدیث میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے کفار کے پاس گئے، واپس سرداروں میں بیٹھے ہیں، ان کی پارلیمنٹ بیٹھی ہے، وزیر خارجہ ہمارا مطالبات وہاں سے مذاکرات کر کے آیا ہے، ہمیں بریف کیا جائے، کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تمہاری فائنڈنگز کیا ہیں، اس دورے سے کیا سمجھا تم نے؟ عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کمال کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اپنے سرداروں کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، ان کا وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے، کافروں کا وزیر خارجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھ کے کیا کہتا ہے انہیں جا کے؟ کہتا ہے یہ تو آپس کی بات ہے نا، اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، جو میری آبزرویشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں وزیر بن کے گیا ہوں، قاصد بن کے گیا ہوں، وزیر خارجہ کی حیثیت سے گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں، تین سپر پاورز، اس وقت کی دنیا کی تین سپر پاورز، جس طرح ہمارے ہاں امریکہ ہے، یورپ ہے، کسی دور میں روس تھا، یہ سپر پاورز ہیں، پوری دنیا کی معیشت کو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، پوری دنیا جن کے اشارے پہ ناچتی ہے، ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بادشاہوں کے حاشیہ نشین میں نے دیکھے ہیں، ان کے درباری دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو، اس کے حواریوں کو،
اس کی رعایا کو اس کی اتنی تعظیم کرتے، اس کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرتے دیکھا ہے۔ جتنی محبت اور پیار میں نے ادھر دیکھا ہے، میں نے کائنات میں کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ جو محبت صحابہ نے کر لی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے، کائنات میں کوئی اپنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، گواہی وہ ہے جو دشمن دے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ عروہ بن مسعود دشمن ہے، اپنے کافروں کو جا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کا محبت کا انداز یہ ہے۔ پھر بتایا کہ کیا میں نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کبھی زمین پہ گرتی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ اتنے غور سے انہماک سے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حکم کے الفاظ پورا ہونے سے پہلے تعمیل کر دیتے، اور آپ کو عزت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے نظر بھر کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ ان الفاظ پر اگر ہم غور کر لیں، یقین جانیں دنیا کی کوئی سپر پاور ہمارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ دشمن ہے، طاقت زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس وسائل زیادہ تھے نا۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 1400 سے کچھ زیادہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہے عروہ بن مسعود، کہتا ہے 1400 ہی ہیں نا تقریباً، ہم اتنے ہزاروں ہیں۔ وہ مسلح ہو کر نہیں آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ اور یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ان بدبختوں نے راستے میں ہمیں روک دینا ہے، یا لڑائی کا کوئی پروگرام بن جانا ہے۔ اسلحہ بھی پاس نہیں ہے، تلواریں ہیں اپنی اپنی جو ویسے روٹین کے مطابق اپنے ساتھ رکھتے، سواریاں نہیں ہیں لڑائی کے لیے، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں اتنے وافر کے لڑائی کے لیے استعمال کیے جا سکتے۔ کہنے لگا کہ تھوڑے ہیں، وسائل کم ہیں، ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو میں نے ان کی محبت کا عالم دیکھا ہے نا، میری رائے یہ ہے، میری آبزرویشن یہ، میرا مشورہ یہ ہے، آپس کی بات ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا۔ صحابہ کی محبت دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دین پیش کیا ہے نا، چپ کر کے اس کو قبول کر لو، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ اگر آج مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنا شروع کر دیں، یقین جانو یہ اتنے ملک ہیں ہمارے، ایک ملک بھی نہیں چاہیے، ایک ملک بھی نہیں چاہیے۔ اگر مسلمان تھوڑی تعداد میں، انتہائی تھوڑے ہو کر بھی اس طرح محبت کرنے لگیں جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ خود ہی کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے متھا نہیں لگانا ہے، یہ لوگ ہم سے بھاری ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اسی حدیث میں ایک دوسرا واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب عروہ بن مسعود آئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، کلما تکلم اخذ لحیتہ، اس کا ایک طریقہ تھا، عادت تھی اس کی، جب بھی بات کرتا عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا، عادت کے طور پر۔ ہم بھی کبھی کر لیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں بات کرتے ہوئے داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جب بات کرتا داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک شخص کھڑا ہے آپ کا محافظ بن کر، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کا دستہ زور سے میرے ہاتھ پہ مارتا ہے۔ اس دور کی بڑی ایک طاقت ہے، بڑی مملکت ہے،
بڑی سلطنت ہے، ان کا وزیر خارجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، ایک سپاہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ پلید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو ہاتھ لگا، دستہ مار کر اس کے ہاتھ کو پیچھے کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے، اخر یدک لحیۃ رسول اللہ، اپنا ناپاک ہاتھ میرے نبی کی پاک داڑھی سے پیچھے کرے، خبردار دوبارہ لگایا۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ دیکھا تو اپنا لنگوٹیا یار عروہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، لنگوٹیا یار ابھی کچھ دن پہلے تک مل کر ساری عیاشی بدماشی کرنے والا، مل کر لوگوں کو لوٹنے والا، کہتا ہے ای غدر، اوے ڈاکوا، کل تک میں تیرے ساتھ مل کر ڈاکے مارا کرتا تھا، تو کوئی جرم کر لیتا تھا تو تیرا ہی کور میں کرتا تھا تجھے، آج تو میرے ہاتھ پہ تلوار مار رہا ہے، دستہ مار رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل تک جو تھا، اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، تو لنگوٹیا یار تھا، اب نہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کسی یار کی محبت نہیں، یہ محبت کا عالم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مثالیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہی غزوہ احد کا واقعہ موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا بیان بھی ہے، اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان بھی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہے، قصہ بھی ہے۔ احد والے دن آپ کو پتہ ہے کہ اچانک کافروں نے جب پیچھے سے حملہ کیا تھا، مسلمان ایک دفعہ صحابہ کرام انتشار کا شکار ہو گئے، ظاہر تیار ہی نہیں تھے، وہ تو مال غنیمت لوٹ رہے تھے، پیچھے سے آ کر اچانک حملہ کر دیا، ہوش ہی نہیں رہی، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اچانک حملہ ہوا ہے، مسلمان منتشر ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے جھکے ہوئے، کافروں کی طرف اپنا جسم کیا ہوا ہے کہ کوئی تیر کوئی نیزہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، اور پھر پوزیشن سیدھی کی، اپنی پوزیشن سنبھال لی، تیر مارنے لگے، بڑے تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو دیکھتے پاس سے گزر رہا ہے، فرماتے ہوئے ادھر آؤ، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے فدا کا ابی و امی، ابو طلحہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ تیر چلاؤ۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی پاک تیر بھی چلا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ بھی بنے ہوئے، اور کبھی دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کافر کہاں تک پہنچے ہیں، مقابلہ کیسا جا رہا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول لا تشرف، اللہ کے رسول اپنا سر مبارک نہ نکالیے، آپ میرے پیچھے مجھے ڈھال بنا کر رکھیے، لا تشرف تصیبک سہم من سہام القوم، کہیں کافروں کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ اور آگے کہتے ہیں نہری دون نہرک، اللہ کے رسول آپ کے سینہ مبارک کے لیے میرا سینہ ڈھال بنا ہوا ہے، میرے سینے کو ڈھال بنائیے، جو تیر آئے میرے سینے پہ آئے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح کی محبت صحابہ کرام نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہی ہجرت کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، یار غار،
ساتھ ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادھر ادھر تلاش کر کے دیکھ کر دودھ تلاش کیا ہے، دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے دودھ تلاش کر کے لائے ہیں۔ دودھ تلاش کر کے لائے ہیں۔ جب دودھ ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ دودھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں کہ جب اپنی مرضی سے آپ جاگیں گے، بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں۔ دودھ پیش کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے دودھ پیا، آپ نے اتنا دودھ پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھ کر سیر ابو بکر صدیق ہو گئے، پیٹ ابو بکر صدیق کا بھر گیا ہے۔ کیا محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی نے کی ہوگی؟ یہ ہے محبت، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ ہے محبت کے تقاضے جو صحابہ کرام نے نبھائے۔ اور نوجوانوں کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو مختصر کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لڑائی ہونے لگی ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، صفیں بنی ہیں، کتاریں بنائی گئی ہیں، لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میری ارد گرد دونوں ہی نوجوان سے لڑکے ہیں، بالکے ہیں میرے ارد گرد، بچے ہیں ابھی۔ تمنیت ان اکون بین اضلع منہما، مجھے خیال آیا کہ کاش میرے ارد گرد کوئی نوجوان کڑیل ہوتے تاکہ مقابلہ کرتے وقت مجھے آسانی ہوتی۔ اب ان دونوں کا خیال بھی مجھے کرنا پڑے گا، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے بیچارے، لڑنے میں کمزور ہوں گے، میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کاش کہ میرے ارد گرد کوئی کڑیل جوان ہوتے، میری تمنا یہ ہوئی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، مجھے یہ خیال آ ہی رہا تھا، ان میں سے ایک نے مجھے اپنی طرف اس طرح جھکایا، کہتا ہے یا امی اتعرف ابا جہل، چچا جی آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ مجھے بتاؤ گے؟ مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے، میں ابو جہل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں نے پوچھا کہ تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ اسے کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ مروں گا یا ماروں گا؟ بتا دو کہ ابو جہل کہاں؟ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا مخالف ہے، اسلام کی دشمنی کرتا ہے، بس میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہتے ابھی اس نے بات پوری نہیں کی تھی، دوسرے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، کھینچ کر وہی سوال دہرا دیا، ابو جہل کا بتاؤ۔ پوچھا کیا کہنا ہے، اس نے بھی بالکل وہی بات بتائی، دونوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے۔ کہتا اچانک مجھے سامنے نظر آیا ابو جہل اپنی صفیں درست کروا رہا تھا، سردار تھا، میں نے اشارہ کیا کہ بھئی بچوں وہ رہا ابو جہل۔ کہتے دونوں جناب باز کی طرح لپکے ہیں، دوڑ کر گئے ہیں اور میرے سامنے انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا، ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں فرماتے ہیں کلاکما قاتلوا، بچوں تم دونوں نے قتل کیا ہے، تم دونوں کا کارنامہ ہے، خوش ہو جاؤ۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے؟ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو رسول خدا کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہیئر سٹائل ان کا لینا ہے،
لباس ان کا پہننا ہے، وضاقت ان کی بنانی ہے، چال ڈھال ان کی بنانی ہے. حالانکہ وہ تو اسلام کے دشمن ہے، وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے. ہمارا نوجوان یورپ سے متاثر ہے، امریکہ سے متاثر ہے، ان کو رول ماڈل بناتا ہے. محبت کہاں سے؟ کون سی محبت کرتے ہیں ہم؟ 12 ربیع الاول کو نعرے لگا لیے تو بس محبت ہو گئی نا سارا سال. اگلے سال پھر 12 ربیع الاول آئے گی، پھر نعرے لگ جائیں گے اور بات ختم ہے. نعرے محبت کے ہیں، عشق رسالت کے ہیں، لیکن وضاقت یہود و نصارہ کی. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ چہرہ پسند ہے، نہ لباس پسند ہے، نہ حلیہ پسند ہے، نہ چال ڈھال پسند ہے، کچھ بھی پسند نہیں ہے. دعویٰ ہے محبت رسول کا، ہمیں بہت محبت ہے، ہمیں بہت عشق ہے. نعرے کی حد تک تو جان بھی قربان ہے، نعرے کی حد تک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا کے لوگوں، اللہ نے فرمایا دنیا کے لوگوں تمہارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں؟ کتنے ہیں مسلمان؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہمارے نوجوان غور کریں، سوچیں اس بارے میں کون سی محبت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو جائے مومن ہی نہیں ہو سکتے. ہمارا دعویٰ ایمان بھی ہے لیکن محبت نہیں. ان المحب لمن یحب مطیع. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تعریف نہیں ہو سکی محبت کی، لیکن تقاضے بتا دیے گئے ہیں. محبت کا سب سے اولین تقاضا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں. اگر اس کی بات نہیں مانتے تو کوئی محبت. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ موجود ہوتے، لیکن کیسے ہوتے؟ ہمارا کردار جو ہے، ہماری جو گفتار ہے، ہمارے جو حالات ہیں، کیا ہم اس لائق تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، اس دور میں ہوتے؟ ہم آپ کے سامنے ہوتے اور آپ حکم فرماتے میرے صحابہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اس کام کو کرنا ہے، اس سے رکنا ہے، اور پھر ہم آپ کی بات نہ مانتے تو کیا مسلمان ہوتے؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی تعلیمات صرف صحابہ کرام کے لیے تھی؟ کیا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے؟ آپ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، آپ نے اپنا حلیہ کیسا بنانا ہے، اپنی چال ڈھال کیسی رکھنی ہے؟ بتایا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بتایا نہیں کہ وہ شخص جو اپنی شلوار، چادر، تہبند، پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھے گا جہنم میں جائے گا؟ اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا ایسے شخص کو جو اپنی شلوار، چادر، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. کون سی محبت ہے ہمیں؟ کس محبت کا دعویٰ ہے ہمیں؟ کون سا عشق ہم کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہوتے آپ فرماتے میرے صحابی ایسے نہ کرو، اور ہم بات نہ مانتے تو کیا صحابی ہوتے یا منافق ہوتے؟ کیا یہ صحابیت کا شرف ہوتا یا نفاق ہوتا ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت والو داڑھیوں کو بڑھاؤ. ہم شیو کرتے ہیں، ہم داڑھیوں کے ڈیزائن بناتے ہیں، ہم کفار کی مشابہت میں سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. رکھنا تو دور کی بات ہے، سنت کے مطابق ہم اس کے سٹائل کافروں والے بناتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ میرے امتیوں ایسے کرنا ہے. ہم مخالفت صرف نہ کر کے نہیں کرتے بلکہ بہت سارے ڈیزائن بناتے ہیں، اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، آپ فرماتے میرے
امتی ایسے نہیں کرنا اور ہم پھر بھی کرتے ہیں، تو کیا منافق نہ ہوتے؟ ہمارا شمار منافقین میں نہ ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا آپ نے میری امت کے لوگوں سود سے بچ جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ سود کیا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا اعلان جنگ ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے، بتا کر گئے سود کی قباحتیں، امت کو سمجھا کر گئے۔ آج مسلمان ملوث ہیں سود میں، انہیں بتاؤ کہ آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، آگے سے آپ کو 100 بہانے دیے جائیں۔ کیا کریں جی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا جی، اتنا معاملہ پھیل چکا ہے جی، بس مجبوری ہے جی، کاروبار ہی نہیں چلتا جی، معاملات ہی نہیں چلتے جی، کیا کریں جی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ہوتے اور آگے سے یہ عذر کر دیتے، آپ کا شمار منافقین میں نہ ہوتا؟ کون سی محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کتنی چیزیں ایسی حرام ہیں، شریعت نے قطعاً حرام کر دی۔ گانا بجانا، گانا سننا بھی حرام ہے، منع فرما دیا اللہ نے قرآن میں بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی۔ لوگ سن رہے ہیں، صرف نوجوان ہی نہیں، بچے بھی بوڑھے بھی، میوزک کے بغیر نہ خبریں ہیں نہ کوئی پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ملوث ہو چکے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ کے رسول اشارہ فرمائے ہماری جان قربان ہے، کون سا؟ آپ حکم فرماتے ہیں، امت کے لیے رو رو کر دعائیں بھی کرتے ہیں، امت کے لیے پتھر بھی کھاتے ہیں، زخم بھی لیتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں۔ میری امت کو صحیح تعلیم مل جائے، میری امت راہ ہدایت پر آ جائے، اور تعلیمات دے کر جاتے ہیں، 2 ٹوک تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو اپنایا جائے، اور صحابہ کرام نے تو وہ چیزیں بھی اپنائی ہیں جو فرض نہیں، جن کے بارے میں حکم ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس طرح لازمی عبادت جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، فرمائی اسی طرح کرنی۔ عادت میں آپ کو اختیار ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ آپ نے کپڑے پہنے جس طرح کے، فرض نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کے کپڑے پہنیں، لیکن جس سے منع کر دیا کہ اس سے رکنا منع ہے، فرض ہے، فرض ہے کہ اس سے رکے۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، بس فرض ہے کہ ہم ریشم سے رک جائیں۔ مردوں کے لیے چادر شلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا فرض ہے، منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا رکنا ہے۔ لیکن باقی جو معاملات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات میں ہمیں پابند نہیں کیا، ہمارے لیے فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے پابند ہو جائیں اس سے، لیکن صحابہ کرام نے ان کی بھی پابندی کی ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے، اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ادھر کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، آپ کو کوئی کام نہیں تھا ادھر بیٹھنے کا؟ کہتے میں تو اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، میری تو محبت یہ ہے، میرا پیار یہ ہے، بس میرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے اپنے کام کے لیے، مجھے کوئی کام نہیں، میں پھر بھی بیٹھوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت۔ ہماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول واضح حکم فرما رہے ہیں میری امت کے لوگوں نہ کرو، اور اس پر وعید بھی سنا رہے ہیں جہنم میں چلے جاؤ گے، میرے نافرمان بن جاؤ گے، خبردار ایسے نہیں کرنا۔ ہم پھر بھی کر رہے، صبح و شام دن رات کر۔ ایک شخص داڑھی کو منڈوا دیتا ہے، کٹوا دیتا ہے، سنت کے مطابق نہیں رکھتا، ہر لمحے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے کہ نہیں؟ نافرمان، ہر لمحے میں نافرمان ہے، ہر لمحے میں نافرمان۔ اسی حالت میں موت آ جائے قیامت کے دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے؟
یہی چہرہ لے کر حوض کوثر پینے کی خواہش ہے نا ہمیں، یہی چہرہ لے کر، یہی عمل لے کر، یہی گفتار اور کردار لے کر جانا ہے، خواہش ہے کہ ہمیں حوض کوثر نصیب ہو۔ اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بتا کے گئے اپنی امت کو، قیامت کے دن لوگ آ رہے ہوں گے، نشانیاں ساری مسلمانوں والی ہیں، امت والی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ لوگ آ رہے ہیں، پانی پلانا ہے، روک دیا جائے گا نا، روک دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ انہیں کیوں روک دیا گیا ہے حوض کوثر کی طرف آنے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا حلیہ بگاڑا تھا، آپ کے دین کی شکل کتنی مسخ کی تھی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک عقیدہ بھی ہے، عمل اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے تو عقیدہ کس سے لینا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتب احادیث میں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں اس کی صحت پر، سب مانتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی ہوں، دیوبندی بھائی ہوں، اہل حدیث جو بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتایا ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان سنایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں پوچھوں گا یا اللہ ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، علم غیب ہے، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور صرف پوچھا ہی نہیں ہے، اللہ فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے گئے، اللہ فرمائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی، حشر کے وقت بھی اللہ فرمائے گا اے نبی آپ کو نہیں علم کہ یہ آپ کے بعد کیا کرتے۔ تو عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا عشق کے نعرے لگانے سے کام بن جائے گا؟ عقیدہ جو بھی رکھو آپ، نظریہ اور سوچ اور فکر جو بھی بناؤ آپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ جب مدینہ میں آئے تھے نا اس وقت عالم الغیب بنے، کچھ واقعے بیان کرتے نا، ہم یہ دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ پہلے کے واقعات ہیں، قرآن میں ہے نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ بھی سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں یہ علم غیب کی دلیل، اس کے بعد آپ سب کچھ جان گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتی جو شخص یہ کہے نا آپ کل کی بات جانتے تھے جھوٹا ہے۔ یہ ہمارا تو نہیں فتویٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو عقیدہ کیا دیا امت کو؟ اللہ کا فرمان ہوگا قیامت کے دن، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں تو اللہ کا یہ فرمانا درست نہ ہوا، نعوذ باللہ، پھر اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ عقیدہ بھی اسی پر بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اور عمل بھی کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق اور مہربان ہیں اپنی امت کے لیے، پتھر کھائے ہیں نا، خون بہائے ہیں اپنے، زخمی کروائے اپنے آپ کو، دندان مبارک بھی شہید کروائے، روتے رہے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر، لیکن قیامت کے دن ان لوگوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ترس نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ مجھے بتائے گا کہ اے نبی تیرے دین کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا تھا تیرے بعد، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا ان کو دفع کر دے یا اللہ، ان بدبختوں کو دور لے جا، میری نظروں سے ہٹا دے۔ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کر کے آپ کی نافرمانی میں صبح و شام دن رات گزار کے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حوض کوثر کا جام ہمیں مل جائے گا؟ کس طرح ملے گا؟ اس لیے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کریں جس طرح صحابہ کرام نے محبت۔ آپ کی بات کے سامنے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے،
کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی گھر والا ہو، اولاد میں سے کوئی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، سوسائٹی ہو، ماحول ہو، معاشرہ ہو، لوگوں کو کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے اپنی پینٹ کو اوپر کر لو، شلواروں کو اوپر رکھو۔ وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ معاشرہ نہیں مانتا، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست میرے سے مذاق کریں گے، اس معاشرے میں میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور اندازہ کریں شیطان نے پٹی کیسے پڑھائی ہے۔ مردوں کو حکم تھا کہ اپنی شلواروں، چادروں، پینٹوں کو اوپر رکھنا ہے، اور عورتوں کو حکم تھا کہ انہوں نے ڈھانپ کے رکھنے ہیں، پاؤں بھی۔ تو کیا ہو گیا؟ عورتوں کے اوپر چلے گئے، مردوں کے نیچے چلے گئے۔ اور یقین جانیے اللہ کی قسم، اگر شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ مرد نیچے رکھیں عورتیں اوپر رکھیں تو اسے الٹ ہونا تھا۔ ہم کس کی بات مارے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے شیطان کی۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی کی بات کو ترجیح نہیں دینی۔ ہم آپ کی بات پہ شیطان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات داخل کرتا ہے، ہمارے دل میں ڈالتا ہے، بھی ایسے کرو گے تو ماحول میں کیسے ایڈجسٹ ہو پاؤ گے؟ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤ گے، معاشرہ، سوسائٹی تمہیں قبول نہیں کرے گی، لوگ مذاق کریں گے۔ داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے مولوی آ گیا جی، صوفی صاحب، لوگ کہیں گے میں کیسے، سب مجھے ساتھ مذاق کریں گے جی، میں کیا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ترجیح کسے دے رہا ہے؟ سوسائٹی کو، ماحول کو، معاشرے کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، بیوی کو، بچوں کو۔ بعض لوگ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے جی شادی کروانی ہے جی، سسرال کا مطالبہ ہے، بیوی کہتی ہے۔ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو محبت کے دعوے بھی ہیں اور پھر اس طرح کے بہانے ہیں تو سمجھ لیں نفاق ہے، محبت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محبت تو صحابہ کرام نے کی ہے، اصلی اور حقیقی محبت۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ایسے تھے، یا ان پر زبان تان دراز کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت دیکھے، پہلے صحابہ کرام کا مقام دیکھے، ان کا احترام دیکھے، ان کی شان دیکھے، اور اپنی حیثیت دیکھے، پھر زبان کو۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑے سے بڑا نیک ہو جائے، پوری زندگی قیام میں گزار دے، سجدے میں گزار دے، رکوع میں گزار دے، روزہ رکھ کے گزار دے، تہجد پڑھتے گزار دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے ایک سیکنڈ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتا کر گئے امت کو، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ، لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی اپنی زبان سے کوئی نازیبا بات نہیں نکالنی، آپ کوئی نازیبا بات۔ سب کہتے ہیں عربی زبان میں چھوٹی سی چھوٹی نازیبا بات سے لے کر بڑی سے بڑی گالی، کچھ بھی نہیں، ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص نہیں کہنا صحابہ کی شان میں۔ کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا، کسی ادنا سے ادنا صحابی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ اور بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، ان کی تو بڑی شانیں ہیں نا۔ صحابہ میں سے کوئی ادنا سے ادنا صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک جگہ پر جمع ہونا جس کے نصیب میں آ گیا، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر جمع ہو جانا، ملنا مصافحہ کرنا بھی شرط نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر جمع ہو جانا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے، حج میں صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، ایک میدان میں جمع ہو گئے تو صحابی ہے سارے کا۔ فرمایا کسی ادنا سے ادنا صحابی کا ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو جانا، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حقیقی محبت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت اور ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تبھی ہدایت ملے گی انہیں۔
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تمہارے طریقے سے یہ پھر گئے پھر گمراہ ہیں، پھر یہ حق نہیں پا سکتے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھر گئے، آپ سے محبت اس طرح نہیں کی، تو سمجھیں پھر ہم گمراہ ہیں، ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت ہمیں پوری زندگی نصیب فرمائے، اسی پہ ہماری زندگی گزرے، ہماری موت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ آئے، صحابہ کرام کی محبت پہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حشر میں بھی نیک ہستیوں کے ساتھ جمع کرے، اور قیامت کے دن جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور صحابہ کرام کی آخری بات کرتا ہوں، صحابہ کرام کی سب سے بڑی خواہش، دنیا کی سب سے بڑی طلب اور تڑپ یہ تھی، وہ واقعہ بھی صحیح مسلم کا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش ہو گئے، ربیعہ بن کعب اسلمی سے خوش ہو گئے، اتنی خدمت ربیعہ تم نے کی ہے میری، آج مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ سے لے کر دیتا ہوں، مانگو کیا مانگو۔ ربیعہ بن کعب نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول نے، کعب ربیعہ یہ تو آخرت کی ڈیمانڈ ہے نا، یہ تو آخرت کی ڈیمانڈ ہے، کچھ اور آواز کا، اور دنیا میں بھی کچھ مانگ لو، کچھ مانگنا چاہیے کچھ، کہتے ہیں نہیں ہوا ذاکا، مجھے جو چیز چاہیے وہ صرف یہی چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اور جنت میں آپ کا پڑوس کیسے ملنا ہے؟ آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔